صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمینی کے، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمینی کے، پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید۔ چند اشعار ذوق والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ آپ کے چہرے بتا رہے ہیں، سبحان اللہ کی صدائیں بتا رہی ہیں۔ دیار غیر میں وہ لوگ جو ذکر کی محفلیں سجائے ہوئے ہیں، اتنی کثیر تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ لوگ یقیناً پاکستان سے زیادہ مشکل تر حالات میں آقا علیہ السلام کے ذکر کی محافل سجاتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، اس کا ہمیں اندازہ ہے۔ شاعر نے شاید آپ ہی کے لیے، آپ جیسے لوگوں کے لیے لکھا تھا کہ مشعل مدحت سرکار جلا رکھی ہے، مشعل مدحت سرکار جلا رکھی ہے، شرط ہم نے بھی ہواؤں سے لگا رکھی ہے، شرط ہم نے بھی ہواؤں سے لگا رکھی ہے۔ اظہر صاحب سے فون پر 2-3 بار بات ہوئی، آج پہلی بار ملاقات کا شرف حاصل ہوا، خوشی ہوئی ان کو بھی دیکھ کر۔ یہ میرا خیال ہے ویڈیوز وغیرہ پکچرز لے کر بزم ادب میں پہنچا رہے ہیں، یہ بھی ضروری ہے، لیکن بیٹھ کر آپ کی سبحان اللہ جو ہے وہ میرے لیے زیادہ معنی رکھتی ہے۔ چند اشعار آغا سروش کے 3-4 اشعار میں 2-3 کلاموں سے جلدی جو میں نے وقت میرے پاس ہے اس میں اشعار پیش کروں گا، اور آپ کی سبحان اللہ کی صداؤں میں کہ جو آنکھوں سے لگائی جائے گی مٹی مدینے کی، جب آنکھوں سے لگائی جائے گی مٹی مدینے کی، تو جلوے عرش کے دکھلائے گی مٹی مدینے کی، تو جلوے عرش کے دکھلائے گی مٹی مدینے کی، اور مدینے کی زمین پر صاحب معراج رہتے ہیں، مدینے کی زمین پر صاحب معراج رہتے ہیں، یہیں سے آسماں کہلائے گی مٹی مدینے کی، یہیں سے آسماں کہلائے گی مٹی مدینے کی۔ اور آپ نے سبحان اللہ کہی، بہت اچھا لگا، علمی ادبی اشعار ہیں، اور اس پر سبحان اللہ کی صدا بہت اچھی لگتی ہے کہ اچھے سننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ حسن کلام شعر ہیں۔ شجی شب معراج، شب ہجرت، آقا علیہ السلام جب مکے سے مدینے تشریف لے جا رہے ہیں تو آقا تو مکے سے جا رہے ہیں، صفا، مروہ اور ہیرا، یہ 3 چوٹیاں ہیں، پہاڑیاں جو مکے میں ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ تینوں آپس میں باتیں کر رہی ہیں، کچھ باتیں کر رہی ہیں، اور شاعر نے وہ باتیں سن لی۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ شعر سنیے کہ صفا، مروہ، ہیرا کی چوٹیاں بولی شب ہجرت، صفا، مروہ، ہیرا کی چوٹیاں بولی شب ہجرت، ہمارے آگے اب اترائے گی مٹی مدینے کی، صفا، مروہ، ہیرا کی چوٹیاں بولی شب ہجرت، ہمارے آگے اب اترائے گی مٹی مدینے کی، اور وہاں کیا آ سکے گی ایسی سرسبزی و شادابی، وہاں کیا آ سکے گی ایسی سرسبزی و شادابی، بھلا جنت کہاں سے لائے گی مٹی مدینے کی، بھلا جنت کہاں سے لائے گی مٹی مدینے کی۔ اور 5واں شعر کہ جدا ہوتی نہیں ابن علی کے پائے اتھر سے، جدا ہوتی نہیں ابن علی کے پائے اتھر سے، زمین کربلا تک جائے گی مٹی مدینے کی، زمین کربلا تک جائے گی مٹی مدینے کی، اور بھلا مجھ کو زمین ہند
या रसूल, भला मुझको ज़मीने हिंद या जुदा होती नहीं इब्ने अली के पाए अथर से, ज़मीने करबला तक जाएगी मट्टी मदीने की, और भला मुझको ज़मीने हिंद कब तक रोक सकती है, भला मुझको ज़मीने हिंद कब तक रोक सकती है, सरोश एक दिन मदीने जाएगी मट्टी मदीने की, सरोश एक दिन मदीने जाएगी मट्टी मदीने की, मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू, मेरा इश्क। मैंने हाफिज़ुर रहमान साहब की वजह से इस कलाम का इंतखाब किया। ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन शरीफ के बादशाह। मैं तो ज़ुबान मुझे ये आती नहीं है, दिल चाहता है मेरा कि ये आ जाए मुझे, ये ज़ुबान बहुत मीठी ज़ुबान है, लेकिन मैंने अशार सराइकी लोगों से पूछ पूछ कर माना, इसको याद किया है कि मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू ईमान भी तू, मेरा जिस्म भी तू मेरा रूह भी तू, मेरा कल्ब भी तू जिंद जान भी तू, मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू, मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू, मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर मुसहफ ते कुरान भी तू, मेरे फर्ज फरीज़े हज ज़काता सौम सलात अज़ान भी तू, मेरी ज़ुहद इबादत ता तक़वा, मेरा इल्म भी तू इरफान भी तू, मेरा ज़िक्र भी तू मेरा फ़िक्र भी तू, मेरा ज़ौक़ भी तू विजदान भी तू, मेरा सावल मिठड़ा शाम सलूना, मेरा सावल मिठड़ा शाम सलूना, मन मोहन जानान भी तू, मेरा मुर्शिद हादी पीर तरीक़त शेख हकायक दान भी तू, मेरी आस उम्मीद ते खटिया वटिया, मेरा तकिया मान तरान भी तू, मेरा दुख सुख रोण खिलन भी तू, मेरा दर्द भी तू दरमान भी तू, मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू, मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू, मेरे खुशियां दा असबाब भी तू। आप में से अक्सर की ये जुबान नहीं है, लेकिन इश्क की कोई जुबान नहीं होती है, ये किसी भी जुबान में पैरहन इख्तियार करता है और फिर अपने इश्क का इजहार करता है, लेकिन अल्फाज के मानी अगर आ जाए तो और लुत्फ आ जाता है। शेर देखिए कि मेरे खुशियां दा असबाब भी तू, मेरे सूला दा सामान भी तू। और ये जो शेर आ रहा है, जिसको मतलब समझ आ जाए, क्योंकि जुबान दूसरी है, तो ये बात ख्वाजा गुलाम फरीद ही लिख सकते हैं, हफीज़ुर रहमान साहब, कि मेरी मेहदी कजल मसाक भी तू, मेरी मेहदी कजल मसाक भी तू, मेरी सुर्खी बीड़ा पान भी तू, मेरी मेहदी कजल मसाक भी तू, मेरी सुर्खी बीड़ा पान भी तू, मेरा अव्वल आखिर अंदर बाहिर, मेरा जाहिर ते पिनहान भी तू। जे यार फरीद कबूल करे, जे यार फरीद कबूल करे, सरकार भी तू सुल्तान भी तू। जे यार फरीद कबूल करे, एतल मेरा कंगी होवे ते मैं जुल्फ महबूब दी वावा, पोश मेरे दी बन जे जुत्ती ते मैं आका दे पैरी आवा। जे सोना मेरे दुख विच राजी, मैं सुख नू चुल्ले डावा, यार फरीदा किते मिल पे सोना उनु रो रो हाल सुनावा। जे यार फरीदा, जे यार फरीद कबूल करे, जे यार फरीद कबूल करे, सरकार भी तू सुल्तान भी तू। जे यार फरीद कबूल करे, सरकार भी तू सुल्तान भी तू। इस कलाम के लिए मुझे कहा गया, और इसके बाद जो कलाम पढ़ना है उन दोनों कलामों के लिए कहा गया है चंद चंद अशार। वरफ़ाना लक ज़िक्रक, वरफ़ाना लक ज़िक्रक, तेरी खुशबू मेरी चादर, तेरे तेवर मेरा जेवर, तेरा शेवा मेरा मसलक। वरफ़ाना लक ज़िक्रक, वरफ़ाना लक ज़िक्रक, मैं अधूरा तू मुकम्मल, मैं शिकस्ता तू मुसलसल, मैं सुखनवर तू पैगंबर, मेरा मकतब तेरा एक पल,
تیری جنبش میرا خامہ، تیرا نقطہ میرا نامہ، تیری مدحت میری بولی، تو خزانہ میں ہوں جھولی، تیرا سایہ میری کایا، تیرا جھونکا میری ڈولی، تیرا رستہ میرا ہادی، تیری یادیں میری وادی، تیرے ذرے میرے دیپک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، اور میری منزل تیری آہٹ، میرا سدرہ تیری چوکھٹ، تیری گاگر میرا ساگر، تیرا صحرا میرا پنگھٹ، میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا، میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا، تیرے واری تیرا بالک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، اور میں ہوں قطرہ تو سمندر۔ کل کہہ دیجئے گا کوئی بات نہیں، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے۔ میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، میں ہوں قطرہ تو سمندر، وہ جس نے درِ شاہ پہ گدڑی بچھا لی، جسے مل گیا مصطفیٰ جیسا والی، سوالی نہیں ان کے در کا سوالی، ادھر ان کا دامن ادھر ان کی جالی، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، میں ہوں قطرہ تو سمندر، وہ جس نے درِ شاہ پہ، منور بدائیوں نہیں، وہ جس نے درِ شاہ پہ گدڑی بچھا لی، جسے مل گیا مصطفیٰ جیسا والی، سوالی نہیں ان کے در کا سوالی، ادھر ان کا دامن ادھر ان کی جالی، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، میں ہوں قطرہ تو سمندر، کہ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، مدینے میں اگر، علامہ صاحب آج سے 350 سال پہلے لکھے ہوئے اشعار، اظہر بھائی، سید محمد فراقی، آپ علمی اور ادبی ذوق رکھنے والے بیٹھے ہیں اس لیے بتا رہا ہوں، ہر جگہ بتاتا نہیں ہوں، اس کے الگ ہوتے ہیں۔ سید محمد فراقی اس کے شاعر ہیں، مغلیہ دور میں لکھی گئی، اور محققین نعت نے اسے اردو زبان کی پہلی نعتیہ غزل قرار دیا ہے۔ تو اشعار دیکھیں مرشد، شاعری دیکھیے، یہ آپ کو لگے گی کہ جیسے آپ کے دل کی ہی آواز ہے، آپ کو لطف آئے گا کہ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، محمد کی گلی ہی میں فنا ہوتا تو کیا ہوتا، اور ازل کی دین میں یارب اگر مفلس بھکاری ہوں، نبی کے آستانے کا گدا ہوتا تو کیا ہوتا، اور ارے مجنوں ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر، اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا، میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، میں ہوں قطرہ تو سمندر، ہے شاہ دو جہاں کے خیالوں سے متفق، سائنس کے علوم میں جتنے اصول ہیں، جو علمی ادبی ذوق رکھنے والے ہیں، شعر دیکھیے گا خالد عرفان کا، کہ ہے شاہ دو جہاں کے خیالوں سے متفق، سائنس کے علوم میں جتنے اصول ہیں، مریخ چاند زہرہ عطارد خلا دھنک، یہ سب میرے حضور کے قدموں کی دھول ہے، میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، میں ہوں قطرہ تو سمندر، جس نے میرے حضور کو دیکھا بنا دیا، جو بے زبان تھا اسے گویا بنا دیا، اور زلفیں بکھیر دی تو شب قدر بن گئی، سلجھا کے روز عید مجلہ بنا دیا، اور جس کو بھی چھو لیا وہ بنا رشک کیمیا، رکھا قدم تو عرش معلیٰ بنا دیا، اور جس جا ہوا مقیم کبھی آمنہ کا چاند، اس سرزمین کو کعبے کا کعبہ بنا دیا، میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، میں ہوں قطرہ تو سمندر، جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے، وہ ستارہ بھی اگر ہو تو قمر ہو جائے۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مجھے کیوں نہیں آ رہی؟
یہ کیا ناانصافی، بڑی دور سے آیا ہوں میں، ایسے نہیں کرنا ہے آپ نے. آواز آ رہی ہے نا؟ ہاں آپ تو ماشاءاللہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ سارے جتنے باذوق، اور اکثر میں نے دیکھا ہے باذوق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے وہ ستارہ بھی اگر ہو تو قمر ہو جائے، اور ہم سب کی آہوں کو عطا ایسا اثر ہو جائے، ہم جو تڑپے تو محمد کو خبر ہو جائے. میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر. میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے. نت نئے نقش بناتے ہو، مٹا دیتے ہو، جانے کس جرم تمنا کی سزا دیتے ہو. کبھی کنکر کو بنا دیتے ہو ہیرے کی کنی، کبھی ہیروں کو بھی مٹی میں ملا دیتے ہو. اور خواہش دید، رب سے مکالمہ کر رہا ہے شہبی صاحب، رب سے مکالمہ شاعر کر رہا ہے کہ نت نئے نقش بناتے ہو، مٹا دیتے ہو، جانے کس جرم تمنا کی سزا دیتے ہو. کبھی کنکر کو بنا دیتے ہو ہیرے کی کنی، کبھی ہیروں کو بھی مٹی میں ملا دیتے ہو. اور خواہش دید جو کر بیٹھے سرے طور کوئی، طور ہی برق تجلی سے جلا دیتے ہو. نارے نمرود میں ڈلواتے ہو خود اپنا خلیل، خود ہی پھر نار کو گلزار بنا دیتے ہو. اور بیچو یوسف کو کبھی مصر کے بازاروں میں، آخر کار شہ مصر بنا دیتے ہو. کوئی رانجھا جو کبھی کھوجنے نکلے تم کو، تم اسے جھنگ کے بیلے میں رلا دیتے ہو. اور جستجو لے کے تمہاری جو چلے قیس کوئی، اس کو مجنوں کسی لیلا کا بنا دیتے ہو. اور جذب و مستی کی جو منزل پہ پہنچتا ہے کوئی، بیٹھ کر دل میں انالحق کی صدا دیتے ہو. خود ہی لگواتے ہو پھر کفر کے فتوے اس پر، خود ہی منصور کو سولی پہ چڑھا دیتے ہو. اور اپنی ہستی بھی وہ ایک روز گوا بیٹھتا ہے، اپنے درشن کی لگن جس کو لگا دیتے ہو. پر خود جو چاہو تو سرے عرش بلا کر محبوب ایک ہی رات میں معراج کرا دیتے ہو. میں ہوں قطرہ تو سمندر، میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر. میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر. ایک پنجابی اردو شاعر کو دیکھا تو ایک پنجابی نے بھی مکالمہ کیا رب سے. وہ کہتا ہے کہ جی میں قیامت کا دن ہے اور میں رب کی بارگاہ میں پیش ہو گیا ہوں. شعیب بھائی وہ کہتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں بچتا بچاتا، حشر کا میدان ہے، حشر کا میدان بپا ہے، سب اکٹھے ہیں. میں رب کی بارگاہ میں، علامہ صاحب کہتا ہے، پہنچ گیا اور میں نے عرض کیا. پنجابی سمجھتے ہیں نا آپ سارے؟ چلو ہونے پتہ لگ جائے. سبحان اللہ، ہر شعر پر آنی چاہیے اگر آپ پنجابی سمجھتے ہیں. کہ تیری بارگاہ ایز دی وچ مولا، نال ادب دے عرض سنان لگاں. قیامت کا دن تیری بارگاہ ایز دی وچ مولا، نال ادب دے عرض سنان لگاں. کیڑی گل تیرے تو میری لکی ہوئی ہے، بار بار کی مینوں آزمان لگا ہے. اور میرے عیباں نو تو تے جان دائیں، کیڑے عیب میں تیتھوں چھپان لگاں. صرف اس لئی گناہگار ہاں میں، کٹھے کر مخلوق نو دسنائی. شرمسار میں ہوواں گا وچ معاشر، دیکھ نہیں فرشتے نہ ہسنا ہے. بے ساختہ شاہ جی مرشد بے ساختہ وہ پکار اٹھتا ہے. مجھے دیکھنا ہے کہ کون کون فیصلہ آبادی ادھر بیٹھا ہے. فیصلہ آبادی میں نے جو دیکھا ہے نا، فیصلہ آباد میں بڑی بار گیا ہوں، مجھے یاد بھی نہیں کتنی دفعہ. فیصلہ آباد کے لوگ پاکستان کے ذہین ترین لوگ سمجھے جاتے ہیں، کاروباری اعتبار سے، حاضر دماغی کے اعتبار سے. یہ جو آپ جس کو جگت کرنا کہتے ہیں نا، یہ ذہانت ہے، یہ ذہانت کی علامت ہے. یہ ذہانت کے بغیر میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کو کہ وہ ذہین خطہ ہے. تو آپ کو تو سمجھ آنی چاہیے. وہ کہتا ہے کہ پرا جان دے کی حساب کرنا ہی، پرا جان دے کی حساب کرنا ہی، می رحمت دا پھیر جو بسنا ہی. پرا جان دے کی حساب کرنا ہی، می رحمت دا پھیر جو بسنا ہی. اور کری حشر دے وچ نہ نشر مولا، کیڑا اصغر نے تیرے تو نسنا ہی.
اب اسے جواب آتا ہے رب کی بارگاہ سے، وہ جواب سنیے اور سارے ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہیں گے۔ پاکستان پہنچنے تک مجھے یہ سبحان اللہ یاد رہے کہ رب کہے گا شاعرہ چلے آئے، رب کہے گا شاعرہ چلے آئے، کٹھا کیتا نہیں تانوں میزان لئی، نہ رکوع لئی، نہ سجود لئی، نہ زکات صلات اذان لئی، استقبال کرن میں تے سدے آئے تانوں اپنے عربی مہمان لئی۔ میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، میں ہوں جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے ہی مراحل سے گزر جاتی ہے، زندگی کتنے ہی مراحل سے گزر جاتی ہے، اور بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا۔ بے طلب ہی دیے جاتا ہے مجھے، آپ نے سنا ہوگا یہ شعر، بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا۔ ہاتھ اٹھتے نہیں، ہاتھ اٹھتے نہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، تسلیم جھولی میری بھر جاتی ہے، یہ آپ نے سنا ہوگا۔ آج میں آپ کو ایسے نہ سناؤں جیسے شاعر نے لکھا ہے، جی سناؤں ایسے؟ اجازت ہے؟ تھوڑے سے فرق سے دیکھیں ہم نے کتنا، لیکن شاعر کا تخیل دیکھیے، منور بدائنی ہے یہ بھی، اور کیسا انہوں نے کیسا فرق آیا ہے۔ ہاتھ اٹھتے نہیں، جھولی میری بھر جاتی ہے، نعت خواں اکثر یہی پڑھتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، لیکن شعر در حقیقت یہ ہے جیسے میں سنا رہا ہوں، یہ منور بدائنی نے یوں لکھا کہ جب جھولی بھر جاتی نہیں، کہ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے ہی مراحل سے گزر جاتی ہے، اور بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا۔ ہاتھ اٹھتے نہیں، نیت میری بھر جاتی ہے، ہاتھ اٹھتے نہیں، جھولی بھر جاتی ہے، نیت نہیں بھرتی ہے۔ آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی؟ جھولی بھر جاتی ہے، نیت نہیں بھرتی۔ میرے آقا کا دربار وہ ہے کہ جہاں جھولی بھی بھر جاتی ہے، نیت بھی بھر جاتی ہے۔ اس لیے منور بدائنی نے کہا کہ بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں، نیت میری بھر جاتی ہے۔ آباد ہیں تجھ سے دل جن کے، ان میں میرے آقا میں بھی سہی، تیرے در کے بھیڑ بھڑکوں میں ایک تنہا تنہا میں بھی سہی، میری ہر دھڑکن تیری دیوانی، میں تیری ہواؤں کا زندانی، جہاں کریں فرشتے دربانی، اس گلی کا کتا میں بھی سہی، جب لب پر اللہ ہوا آئے، جب لب پر اللہ ہوا آئے، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ مرشد والا صرف ہاتھ اٹھا کر زیارت کرا دے گا تاکہ بے مرشدے کی پہچان ہو جائے۔ جو مرشد والا ہے وہ ہاتھ اٹھا کر ذکر کرے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، اپنے اپنے مرشد کا تصور کر کے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں، لو لو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولا ایک کجا ہوں، اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کتے ول بھجا ہوں، مرشد دا دیدار باہو مینوں لکھ کروڑا حجا ہو اللہ 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 ہو۔ مرشد والا ذرا ہاتھ اٹھا کر دیدار کرا دے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ یہ مرشد والوں کے لیے انہوں کدی نہیں ماہی ملیا جڑا دو کراں دا سانجا، جڑا دو کراں دا سانجا، انہوں کدی نہیں ماہی، بڑا پنجابی سمجھ دیو تسی، میں دیکھنا، انہوں کدی نہیں ماہی ملیا جڑا دو کراں دا سانجا، انہوں کدی نہیں ماہی ملیا جڑا دو کراں دا سانجا، ہکو پاسا رکھ نی ہیرے کھیڑے رکھ یا رانجا اللہ ہو
ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਇੱਕੋ ਪਾਸਾ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਹੀਰੇ खेड़े रख या रांझा। वो हो सकता है बहुत सबको समझ ना आई हो ये तस्लीम भाई आपने क्या कहा है, समझ नहीं आया। उनके लिए उर्दू वर्जन भी अजहर भाई उर्दू वर्जन भी है कि मुकम्मल दो ही दानों पर ये तस्बीह मोहब्बत है। मुकम्मल दो ही दानों पे, वाह। आवाज आनी चाहिए, कम से कम मुर्शिद वालों की तो आनी चाहिए कि मुकम्मल दो ही दानों पर ये तस्बीह मोहब्बत है। जो आए तीसरा दाना तो तस्बीह टूट जाती है। मुकर्रर वक्त होता है मोहब्बत की नमाजों का, अदा जिनकी निकल जाए कज़ा भी छूट जाती है। और मोहब्बत की नमाजों में इमामत एक को सौंपो, इसे तकने उसे तकने से नीयत टूट जाती है। अल्लाह हो 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 अल्लाह। हर एक का इरादत का अकीदत का एक जैसा लेवल नहीं होता है, लेकिन ये सब के लिए, ये सब के लिए, हाँ मुकम्मल दो ही दानों पर, ये सब के लिए। हमें अब सही बात है शऊर भी नहीं रहा कि हमने मुर्शिद पकड़ना क्यों है, मुर्शिद क्यों, बैत है क्या, बैत क्या है, ये डील है, बेचना, अपने आप को बेच देना कि अब जो भी मेरी तमन्ना है वो मेरी नहीं है, मेरे मुर्शिद की है। जो रजा है वो मेरी नहीं है, वो मेरे मुर्शिद की है। हम तो कहते हैं जी बच्चों के रिश्ते हो जाएं, मुर्शिद दुआ करो, बस इसीलिए बच्चों के रिश्ते हो जाएं, एक बंगला है दो हो जाएं, एक गाड़ी है दो हो जाएं, मज बीमार है ठीक हो जाए, है ऐसा ही है ना। आपने देखा अपने आसपास लोगों को, मुर्शिद इसलिए पकड़ो कि वो तुम्हें रब से मिला दे। ये तो है ही है, ये तो करेगा ही मुर्शिद, मुर्शिद इसलिए कि वो रब से मिला दे। मुर्शिद से तमन्ना ये न करो कि दुनिया मिले, दुनिया भी मिले, हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। हमें दुनिया भी मांगने का हुक्म दिया गया कि मांगो, तरीका बताया गया कि दुनिया भी मांगो आखिरत भी मांगो, लेकिन इन सब से बढ़कर, दुनिया से भी और आखिरत से भी बढ़कर जिसको रब मिल जाए उसके फिर क्या कहने हैं, हाँ उसके फिर क्या कहने हैं। तो ये तो था ना कि उन्होंने कदी नहीं माही मिलिया जिला दो करां दा सांझा, इक्को पासा रख नहीं हीरे खेड़े रख या रांझा। इससे आगे की एक बात मैं सुना देता हूं, जरूरी नहीं है कि इस पर सब सुभान अल्लाह कहें। जिनका वो अपने मुर्शिद से ये ताल्लुक हो वो तो हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहे कि एक बारी महबूब बुलावे असी सिर नू पैर बनाइए। एक बारी महबूब बुलावे असी सिर नू पैर बनाइए। सिर मंगे ते सिर दईए, असी कदी भी देर ना लाइए। कदी ना यार दा शिकवा करिए, पावे सैक दिया मर जाइए। आजम या यारी ना लाइए, जे लाइए ते तोड़ निभाइए। अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो। जब लब पर अल्लाह हू आए, हू से तेरी खुशबू आए। मेरे हुजरे हिजर में तू आए, तेरा इतना चहीता मैं भी सही, मैं अजल से तेरा प्यासा। और चंद अशार आखिर में मौलाए कायनात की मनक़बत के जितना वक्त मेरे पास है, सारे जरा जो अली वाला है हाथ उठाकर नारे का जवाब देना आ रहा है हैदरी। सारे हाथ ना उठाना, सिर्फ अली वाला हाथ उठाए बस। मैंने अभी तक कहा सारे हाथ उठाकर सुभान अल्लाह को, सब ने कहा अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ी बाज़ौक़ महफिल, बड़े बाज़ौक़ लोग, बहुत लुत्फ़ आया। यकीन माने सफ़र की थकन ख़त्म हो गई। जैसा सुनने वाले आप लोग हैं, जैसा सुन रहे हैं, बड़ा लुत्फ़ आ रहा है। ये तो हम ज़रा बार बार थोड़ा हिस्सा आपकी सुभान अल्लाह का अजर व सवाब थोड़ा इस तरह हमारे भी हिस्से में आ जाता है ना, इसलिए भी बार बार कहते हैं कहो कहो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है।
سارے ہاتھ اٹھاؤ، صرف علی والا ہاتھ اٹھائے گا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. مولا کائنات کی منقبت کے چند اشعار کہ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں. اور جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے آئینہ خانے اسے عکس جلی کہتے ہیں. لہجہ عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں. دور تک پھیلی ہے تاریخ میں اس کی خوشبو، اس کی بینائی کے شعلے کو کلی کہتے ہیں. اور علم کے شہر کا دروازہ ہے لقب اس کا، اس کی ہر سانس کو حکمت کی گلی کہتے ہیں. اور حرف حرف اس کو پڑھا میں نے تو معلوم ہوا کہ لغت دین محمد کو علی کہتے ہیں. جس کو ڈوبا ہوا سورج، قربان میں علی والوں پر جنہوں نے علی کے نام پر ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگایا ہے، سبحان اللہ کہی ہے، میں ان پر قربان. پیر نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. اور کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے. اور مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے. جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. اور مجھے تو رزق میرا ذوالجلال دیتا ہے. حقیقت مرشد سیدوں کے اور جو سامنے بھی سادات بیٹھے ہیں ان کے قدموں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہ مجھے تو رزق میرا ذوالجلال دیتا ہے، مدینے والا میرے درد ٹال دیتا ہے. اور کسی کی نسل کی پہچان کی ضرورت کیا، کسی کی نسل کی پہچان کی ضرورت کیا، علی کا نعرہ ہی شجرے کھنگال دیتا ہے. جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. اور شعر دیکھیے کہ کوئی جھگڑا نہ رہ جائے. خاص طور پر جو اچھے اشعار کی تلاش میں رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے 4-6 لوگوں نے بھی سبحان اللہ کہہ دی تو میرے لیے کافی ہے کہ کوئی جھگڑا نہ رہ جائے. کیا بات ہے مسلم صاحب، کیا بات ہے. علی سے پوچھ لیتے ہیں، واہ، کوئی جھگڑا نہ رہ جائے، کوئی جھگڑا نہ رہ جائے. علی سے پوچھ لیتے ہیں شریعت کی الف اور بے، علی سے پوچھ لیتے ہیں. اور یہی کہتے سنا ہم نے عمر صدیق و عثمان کو، یہی کہتے سنا ہم نے عمر صدیق و عثمان کو، علی موجود ہیں. ایسے نہیں، ایسے نہیں، ذرا ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کو. کوئی جھگڑا نہ رہ جائے. علی سے پوچھ لیتے ہیں شریعت کی الف اور بے، علی سے پوچھ لیتے ہیں. اور یہی کہتے سنا ہم نے عمر صدیق و عثمان کو، علی موجود ہیں. چل کے علی سے پوچھ لیتے ہیں. جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. اور شعر دیکھیے، شعر کا آگیا ہے، اگر اجازت دیں تو سنا دوں، سنا دوں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسے اگر نہیں بھی سناؤں گا تو میں کچھ اور شعر سنا دوں گا. کوئی یہ ضروری نہیں کہ یہی سناؤں، اور نہ کوئی پیٹ میں درد ہوگی میرے کہ نہ سنایا تو بعد میں پیٹ میں درد ہو. لیکن اگر آپ اگر کہیں تو سنا دوں. یہی شعر سنا دوں. جلائے مردے ٹھوکر سے، جی جلائے مردے ٹھوکر سے، ابھارے ڈوبتا سورج. ذرا علمی اور ادبی بہت توجہ، اور مجھے یقین ہے آپ میں سے اکثر شعر سمجھیں گے بھی
اور سبحان اللہ کہیں گے ہاں کسی کو ویسے قبول نہ ہو تو میرا شعر مجھے واپس کر دے، میں کہیں اور جا کر سنا دوں گا. جس کو قبول ہو وہ سبحان اللہ کہہ دے کہ جلائیں مردے ٹھوکر سے ابھاریں ڈوبتا سورج، جہاں میں بندگانے با ہنر ایسے بھی ہوتے ہیں. جلائیں مردے ٹھوکر سے ابھاریں، حافظ صاحب، جلائیں مردے ٹھوکر سے ابھاریں ڈوبتا سورج، جہاں میں بندگانے با ہنر ایسے بھی ہوتے ہیں. علی میرا خدا ہرگز نہیں لیکن بتا مجھ کو، علی میرا خدا ہرگز نہیں لیکن بتا مجھ کو، خدا بندہ خدائی میں بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے. ایسے سننے والے بیٹھے ہوں تو کوئی کافر ہی مائک چھوڑے گا. میں ایک شعر اور، پچھلے دنوں انڈیا نے پاکستان پر حملہ کر دیا اور پاکستان کے ہمارے ایک شہزادے نے 2 جہاز حفیظ الرحمان صاحب گرا دیے تھے اور باقی واپس بھاگ گئے. جس نے گرائے تھے اس کا جو نام جانتے ہیں نا آپ؟ حسن صدیقی اس کا نام تھا، اور حسن نام ہے علی کے شہزادے کا. اب شاعر نے شعر دیکھے کیسا نکالا ہے، کیسا شاعر علامہ صاحب شعر کیسا نکالا. کہتا ہے کہ مارا حسن نے ہے اور 2 مارے باقی بھاگ گئے، ابھی تو حسن نے مارا ہے. شاعر کیا کہتا ہے کہ وہی پرانی سی شامت بھلی نہ آ جائے، شجاعتوں کے جہاں کا جلی نہ آ جائے. وہی پرانی سی شامت بھلی نہ آ جائے، شجاعتوں کے جہاں کا جلی نہ آ جائے. اور حسن کا دیکھا جو حملہ تو بول اٹھے کافر، یہاں سے بھاگو کہیں خود علی نہ آ جائے. جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، وہی پرانی سی شامت بھلی نہ آ جائے، شجاعتوں کے جہاں کا جلی نہ آ جائے. اور حسن کا دیکھا جو حملہ تو بول اٹھے کافر، یہاں سے بھاگو کہیں خود علی نہ آ جا. آپ نے پسند کیا تو ایک شعر اور سنا دیتا ہوں اسی تناظر میں کہ ابھی یہ ملک و وطن پر وقار باقی ہے، ابھی یہ ملک و وطن پر وقار باقی ہے. خزاں کا دور گیا اور بہار باقی ہے، ابھی یہ ملک و وطن پر وقار باقی ہے. بھائی سبحان اللہ ایسی آئے، سارے دیوانے بیٹھے ہیں، علی والے بھی اور دیوانے بیٹھے ہیں، تو آواز ایسی آنی چاہیے کہ گھر پہنچنے تک وہ سبحان اللہ آپ کی یاد رہے. پتہ چلے گلاسگو گیا تھا کہ ابھی یہ ملک و وطن پر وقار باقی ہے، خزاں کا دور گیا اور بہار باقی ہے. ابھی تو دیکھا ہے مودی نے حسن کا حملہ، ابھی تو دیکھا ہے مودی نے حسن کا حملہ، دھیان رکھنا ابھی ذوالفقار باقی ہے. جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. وقت ہو گیا، وقت ہو گیا، لیکن یقین مانیے مائک چھوڑنے کو جس طرح آپ سن رہے ہیں، مائک چھوڑنے کو جی نہیں چاہ رہا، لیکن وقت کی پابندی قبلہ شاہ صاحب نے بھی فرمائی ہے، مجھے بھی وقت کی پابندی کرنی چاہیے ہے. آخر میں 1-2 اشعار مولا حسین کی بارگاہ میں، جو حسینی بیٹھا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائے گا کہ میں حسینی ہوں. قربان حسینیوں پر، میں قربان حسینیوں پر. آپ سارے مل کر کہہ دیجئے ان کو کہ تیرے دل میں کیسی گرا پڑی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں. تیرے دل میں کیسی گرا پڑی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں. جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے. کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے. کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے. وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ
نیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے، ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی، بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ ایک شعر مجھے یاد آ گیا، ایک شعر یاد آ گیا، کہیں تو سنا دوں کہ ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی، سبحان اللہ، ایسی آئے یہ پورا گونج جائے۔ ابھی ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی، ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی، بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی۔ جس جس کے پاس حوالے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہہ دے گا کہ ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی، بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی، کبھی بہلول نے بیچی، کبھی بہلول نے بیچی، کبھی ہر نے خریدی ہے، کبھی بہلول نے بیچی، کبھی ہر نے خریدی ہے، خدا بندہ تیری جنت بڑی سستی نظر آئی، خدا بندہ تیری جنت بڑی سستی نظر آئی۔ میں اشعار اور آپ کہیں میں 1 گھنٹہ تک اور پڑھتا رہوں، آپ سنتے رہیں۔ آخری شعر شاعر نے قلم توڑ دیا، کہتا ہے کہ جو قومیں بنی ہیں نا، یہ جو قومیں بنی ہیں دنیا میں، ان قوموں کی تقسیم ہی غلط ہوئی ہے، کوئی امریکن ہے، کوئی پاکستانی ہے، کوئی انڈین ہے، کوئی افریقن ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے۔ پاکستان میں چلے جائیں تو کوئی ملک ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی رانا ہے، مختلف قومیں ہیں۔ سید جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا، سید تو ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ میں اس کے بعد بات کر رہا ہوں، اس کے بعد قوموں کی جو تقسیم، کہتے ہیں قوموں کی تقسیم غلط ہوئی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں جو قوموں کی تقسیم کی گئی ہے، اس کو یوں نہیں بانٹنی، پہچان کے لیے تو ٹھیک ہے امریکن افریقن یہ وہ سب ٹھیک ہے، لیکن تقسیم یوں ہونی چاہیے تھی۔ کاش میں آپ تک شعر پہنچا پاؤں کہ آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل، آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل، کچھ لوگ یزیدی ہیں، کچھ لوگ حسینی ہیں، آبادی دنیا کی، آواز نہیں آئی ہے بھیا، حسینی تو بولے، آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل، آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل، کچھ لوگ یزیدی ہیں، کچھ لوگ حسینی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ یہاں بیٹھا ہوا ہر شخص حسینی ہے، حسینی ہے نا، سارے حسینی ہیں۔ بابا گرو نانک سے وہ کسی نے پوچھا، بابا جی کوئی نصیحت کرے، کوئی وصیت کرے، انہوں نے کہا اچھا دیکھو جھوٹ مت بولنا ہے، منافقت نہ کرنا، ملاوٹ نہ کرنا، اچھا چھوڑو ساری بات، چھوڑو، ایک بات یاد رکھنا، یہ ساری باتیں چھوڑو، ایک بات یاد رکھنا، حسین کو مت چھوڑنا۔ حسینیوں کی آواز نہیں آئی ہے کہ حسین کو مت چھوڑنا۔ کہا بابا جی وہ جو مسلمانوں کے ہیں وہ، حسین وہ جو مسلمانوں کے ہیں وہ، انہوں نے کہا تم سمجھے ہی نہیں، میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ دیکھو اگر میں کہوں کہ اپنی بہن کے گھر جا کر چوری کرو، کرو گے؟ انہوں نے کہا جی بہن کے گھر کون چوری کر سکتا ہے؟ بہن کے گھر چوری بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، بہن کو تو دیا جاتا ہے، بہن کی تو خدمت کی جاتی ہے، بہن گھر آ جائے تو دیا جاتا ہے، بہن کے گھر جائیں تو دیا جاتا ہے، بہن کے گھر کون چوری کر سکتا ہے؟ نہیں ہو ہی نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کیا چیز روکتی ہے؟ کہا ضمیر روکتا ہے، کہا اسی ضمیر کا نام تو حسین ہے، اسی ضمیر کا نام تو حسین ہے۔ دیکھیے میں اگر آخری بات اور بات ختم، اگر میں کسی کو یہاں یہ کہہ دوں
کہ تم یزیدی ہو تو ہو سکتا ہے میرا سر پھاڑ دے. ہے کہ نہیں ایسا؟ ایمانداری سے ہاتھ اٹھا کر جذبے سے بتائیے, ہے کہ نہیں ایسا؟ سچ کہہ رہا ہوں نا. اگر میں کسی کو کہوں کہ بھئی تو یزیدی ہے تو مجھے مارنے دے گا, وہ تو مجھے گلاسگو کی حدود سے نکلنے نہ دے. لیکن اگر میں کہوں حسینی ہے تو خوش ہو جائے گا, مسکرا دے گا, ہاں جی تسلیم بھائی میں حسینی ہوں. ہے نا ایسا؟ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں, بس ایک سوال کا جواب دے دیں. حسینیت وہ ہے, حسینیت صرف ایک شخص کا نام نہیں ہے, حسینیت استعارہ ہے نیکی کا, جو نیکی پر لے کر جاتا ہے, برائی سے روکتا ہے. مجھے ایک سوال کا جواب آپ دے دیں. میں کوئی مفتی نہیں ہوں, میں کوئی عالم نہیں ہوں بھائی, میں کوئی جج کرنے نہیں آیا. آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, جاننے والے ہیں. آپ لوگ وہ ہیں جو زمانوں سے پردیس میں ہیں, آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں. مجھے آپ نے جواب دینا ہے. میں کہوں جی میں نماز نہیں پڑھتا لیکن میں ہوں حسینی, یہ ٹھیک ہے بات؟ آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں جو کہتا ہے کہ یہ بات غلط ہے جی, ہے نا؟ میں جھوٹ بھی بولوں اور میں کہوں کہ پھر بھی میں حسینی ہوں, یہ ٹھیک ہے بات؟ ٹھیک ہے؟ غلط ہے نا؟ میں کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا, کوئی لیبل نہیں لگا رہا, کوئی جج نہیں کر رہا کسی کو. آپ نے جواب دینا. میں نماز نہ پڑھوں, ٹائم نکل جائے اور میں پھر بھی حسینی رہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ ہو سکتا ہے. آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل. اب آپ شعر سمجھیں گے. آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل, کچھ لوگ یزیدی ہیں کچھ لوگ حسینی ہیں. جتنی جلدی ہو سکے حسینی بن جاؤ, اس لیے کہ حسینیوں کی ہی قدر ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یزید کی فکر کو تبلیغ کرنے والے, اس کا ابلاغ کرنے والے بھی کبھی کھل کر نہیں کہتے کہ میں یزیدی ہوں. کوئی نہیں کہے گا, گو کہ وہ یزیدی فکر کے ابلاغ کی میں مرتکب ہوں گے, لیکن کبھی نہیں کہیں گے کہ میں یزیدی ہوں. آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل, کچھ لوگ یزیدی ہیں کچھ لوگ حسینی ہیں. بہت دل سے کہہ رہا ہوں, سچی بات ہے. لطف آیا آپ لوگوں کے سننے کا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے حق ادا کیا, جس طرح ذکر سنا جاتا ہے. اللہ کریم آپ کے بھی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور آپ کے گھر میں کوئی پریشانی کوئی مشکل نہ آئے. حفیظ الرحمان صاحب کو بہت مبارکباد. آخری چند منٹ میں جب ہم سلام کے لیے اٹھیں گے, میں چاہتا ہوں کہ آپ قبلہ علامہ صاحب تشریف لائیں گے, لیکن مجھے ترغیب دینی ہے کہ یہ پیسے والوں کا کام نہیں ہے. پیسے والوں سے معذرت کے ساتھ, یہ دل والوں کا کام ہے. پیسے والوں سے معذرت کے ساتھ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے. پیسے سے ہمارا کسی کے پیسے سے کیا لینا دینا؟ پیسہ ہے اس کے پاس, اللہ اور دے. مجھے آپ کسی کے پاس لاکھ پاؤنڈ ہے یا 50 لاکھ پاؤنڈ ہے, مجھے کیا لگے بھائی اس سے؟ مجھے کوئی فرق پڑے گا اس سے؟ نہیں. وہ اپنے گھر میں خوش رہے, پیسے والا اپنے. لیکن یہاں کے لوگوں نے بڑے بڑے سینٹرز بنا کر دکھائے ہیں. آپ لندن سے لے کر گلاسگو تک سفر کر لیجئے, دائیں بائیں ہر طرف یہ مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی خاطر سینٹر بنائے ہیں, یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی. یہ حفیظ الرحمان صاحب نے جو الرحمان جامعہ مسجد کی بنیاد رکھی ہے, اللہ کریم, اور اس میں میڈیکل سینٹر بھی ہے, فیونرل سروس بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اس میں کامیابی, کامرانی, سرفرازی عطا فرمائے. اس میں ضرور حصہ لیجئے اور ان کا دست و بازو بنیے اور اجر و ثواب اپنے کھاتے میں. میں نے پہلے عرض کیا, جو میں نے کھا لیا وہ خرچ ہو گیا, جو پہن لیا خرچ ہو گیا, جو بینکوں میں ہے وہ بچے استعمال کریں گے. میرا وہی, میرا کون سا ہے؟ میرا وہی ہے
جو میں نے اپنے جانے سے پہلے آگے پہنچا دیا ہے، میرا وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ علامہ صاحب جو ہے وہ تشریف لائیں گے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس چیز کی ترغیب دی جائے، جتنا بھی ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ، کم سے کم ضرور حصہ ڈالیے۔